ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے جاوید اقبال صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اس وقت ایک پوزیشن ایسی ہے ملک کے اندر، میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی پروگریسو انداز سے کام کر رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو سامنے لاتا ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ میں بہت سے کیسز گورنمنٹ کے خلاف بھی چل رہے ہیں اور اس پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ بیک فوٹ ہوتی ہے۔ کیا اس کیفیت میں آپ سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میڈیا کو، عدلیہ کو اپنا اگر اسی طرح رائیول سمجھتے رہے تو یہ کیفیت جو ہے وہ ہمیں بہت بڑا کوئی نقصان پہنچائے گی، یا میڈیا کو حکومت جو ہے وہ کٹ سائز کرنے کی کوشش کرے گی؟ میرا خیال اس میں ذمہ داری دونوں کی ہے۔ مبشر صاحب، میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کروں کہ نہ صرف یہ کہ سیاستدانوں اور پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا بھی رجحان بہتر ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رجحان بھی تھوڑا بہتر ہونا چاہیے۔ میڈیا کو کوئی اپنا کوئی ضابطہ اخلاق کی جو بات کی جاتی ہے خود بنانا چاہیے۔ اچھا، جب خود کی بات ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی نہیں بناتا، نہیں، تو یہ کس طرح وہ ڈیولپ ہوگا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ خود ہی بنا کے لائیں، اور اگر آپ کے ہاں کے جو میڈیا میں بھی تو ہے نا کچھ لوگ ماشاءاللہ، تو وہ پھر جب اگر وہ نہیں بناتے ہیں تو وہ بھی ایک وہ اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں جو حکومتوں پہ جب آپ پروگرام میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں کر رہے، کسی چیز پر نہیں آ رہے، کیسی اتحادی جماعتیں ہیں جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ بھی اتحادی جماعتیں ہیں ایک اعتبار سے، جتنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہیں، جتنے سارے سٹیک ہولڈر ہیں، یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ آپ کو اچھا آپ اور فرمائیے کہ اگر حکومت، کوئی بھی حکومت، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، وہ جب ایک کوڈ آف کانڈکٹ آپ کو دے دے گی تو آپ کہیں گے دیکھیے صاحب ہم پہ تو انہوں نے اوپر سے لازم کر دیا، ہم پر انہوں نے جبر کر دیا۔ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود بیٹھ کے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے، دیکھیے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک شخص ہے جو مر رہا ہے اور آپ مائکروفون اس کے منہ میں ڈال کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں۔ There has to be a limit۔ اب وہ آپ کو کیا تاثرات بتائے گا اپنے؟ اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایکسکلوسیو ہونے کے چکر میں غلط چیز نہیں ہے۔ میں کسی خاص چینل کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ بھائی کون کون سے چینل ایسے ہیں جو نہایت ہی جسے کہنا چاہیے کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ خبر تو چلاؤ نا یار، بعد میں تردید کر دیں گے، لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے، مناسب رجحان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو حکومتیں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بھی فورس کرتی ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جانا چاہیے، وہ بھی غلط رجحان ہے۔ آئی تھنک کہ ان کو دونوں کو قریب آنا پڑے گا، مفاہمت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اور میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیں نا ججز کی بحالی میں یا اور چیزوں میں، یہ جو آپ کے پاس، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اسکینڈل ہیں، یہ حج اسکینڈل ہے، یہ جو دوسرے ہیں، اسکینڈل تو برا نہ منائیے گا، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، ہمارے علم میں نہیں تھے۔ اب ہمیں انفارمیشن ملنی کیا اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے؟ بہت ہوتے ہوں گے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں روپے کی قیمت ذرا کم تھی، اس لیے شاید احساس نہیں تھا، ابھی بھی ہوتا۔ اب جب ہوتے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑی امید نظر آتی ہے کہ ملک ڈوب نہیں رہا، انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا، بڑا مستحکم رہے گا، بلکہ اور اچھا ہوگا، کیونکہ ہمیں برائیاں پہلے بھی تھیں، ہمیں احساس نہیں تھا، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ کم سے کم احساس سے مراد یہ کہ پتہ چل رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا ایکسپیرینس ہے امیج بلڈنگ کے حوالے سے۔ پاکستان کا اس وقت امیج جو ہے دنیا میں بڑا خراب ہے، دہشت گردی کے حوالے سے وہ لوگ ہمیں پتہ نہیں کس قسم کی قوم سمجھتے ہیں۔ ہر ملک نے ہمارے ملک میں ٹریول ایڈوائس لگا رکھی ہے، یہ ایک بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ، ابھی دیکھیں یہی ورلڈ کپ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں ہونا تھا جو ہم سے چھین گیا، ہماری انٹرنیشنل سپورٹس یہاں سے چلی۔ آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے کس طرف کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑی بدنصیبی ہے اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرف سے دیکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا جو اینڈ رزلٹ ہے خراب وہ ہمارے کھاتے میں آتا ہے، جو اچھا ہے وہ کہیں اور جاتا ہے۔ اور ایک کہتے ہیں نا کہ بیڈ نیوز از دا نیوز، گڈ نیوز از نو نیوز۔ آپ مجھے بتائیے کتنوں نے لکھا ہمارے اس بچے کے لیے، نوازش کے لیے جس نے ریکارڈ قائم کیا، کس نے اس بچے کے لیے کہا ابراہیم کے لیے جس نے 24 ایز میں سے 23 ایز دیا، ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، یہ بھی بڑی اچھی بات تھی۔ تھوڑا بہت ذکر ضرور آیا، لیکن انٹرنیشنل چینل پہ بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ملا عمر یہاں چھپا ہوا ہے اور وہ وہاں چھپا ہوا ہے اور وہاں چھپا ہوا ہے۔ چونکہ ہماری اب وجہ شہرت جو ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہو گئی ہے۔ حکومت کو میں یہ مشورہ کہ ملک کا امیج کیسے ٹھیک کیا جائے، اس سے پہلے میں مشورہ دوں گا حکومت کو کہ وہ پہلے اپنا امیج ٹھیک کر لیں، کیونکہ اگر ان کا ہی امیج ٹھیک نہیں ہوا تو حکومت کے اندر وہی تو حکومت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جب عقل کل بنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ صحیح ہے اور ہماری اپروچ بڑی غلط ہے۔ اگر آپ اجازت دیں پھر میں آپ کو ایک شعر سناؤں۔ ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے،
اردو میں کہا وہ بڑا ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ. واہ. تو پاکستانی قوم، حکومت، ان کی اپوزیشن اور مختلف ادارے یہ مل کے لگے ہوئے ہیں نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اور اپنا ہی کام خراب کر رہے ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ یہ چیز کی جائے، مجھے ایک دفعہ انہوں نے بلایا تھا اور جو میں نے ان سے بات کی تھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے تو وہ نہیں رکھ سکتے تھے اور انہوں نے کہا کہ صاحب بتائیے ہم تو اتنی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا امیج ٹھیک کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئینہ صاف کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، چہرہ صاف کر دیجیے. تو اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز بدل دیں گے. یہ بات تو انہیں اچھی لگی تھی. میں نے عرض کیا نا انہیں اگر اچھی لگی ہوتی تو میں وہ کام کر رہا ہوتا. ان کو اچھی نہیں لگی. پھر آپ وہ پینٹ ٹھیک کر رہے تھے. بالکل. میں نے کہا چہرہ صاف کر لیجئے. آئینہ صاف کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ دھماکے اگر ہو رہے ہیں تو میڈیا لکھے گا نا کہ دھماکے ہوئے ہیں، چلیے میڈیا اس کو بڑھا دے گا، 40 ہوئے ہیں وہ 80 لکھ دے گا، لیکن 40 تو ہوئے وہ 40 بھی خراب ہے. اچھا، اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک کامیاب حکومت نہیں ہے تو کوئی ایسا پاکستان میں آپ کو لیڈر نظر آتا ہے جس کے ساتھ عوام امید لگا سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں وہی والی بات ہے کہ اتحادی جماعتوں کی بات ہوتی ہے. لیڈر اس وقت فقدان میں دیکھتا ہوں، سچی بات یہ ہے. کسی میں پوٹینشل نظر آتا ہے آپ کو کہ ہاں یار اس کے ساتھ امید لگائی جائے؟ دیکھیے اس کے اندر لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر ایک بڑی کمپلیٹ کمپلیکس چیز ہے. اس کے بہت سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، مختلف انگریڈینٹس ہوتے ہیں. جیسے عمران خان ہے، اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہی از اے ڈوئر. ٹھیک ہے، یہ انگریڈینٹ اس کے. اگر 5 صلاحیتیں ہیں تو ان میں سے ایک صلاحیت بہت زبردست ہے. بٹ دین وین یو ٹاک آف ٹیم لیڈرشپ، حالانکہ ٹیم کا کپتان رہ چکا ہے، سنا جاتا ہے، میرا اپنا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ منشور بنانے کے لیے وہ گھومتے رہے اور آخر میں جب کسی آدمی نے پوچھا جی آپ کا منشور کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی گھوم رہا ہوں، آپ لوگوں سے مشورہ لے رہا ہوں، پھر منشور بناؤں گا. تو اس نے کھڑے ہو کے بولا، اس نے کہا بھائی آپ لیڈر ہیں تو آپ کے پیچھے میں چلوں گا یا آپ میرے پیچھے چلیں گے؟ منشور بنانے میں جمہوریت نہیں چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے تو آپ اس پہ کیا عمل کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں، ابھی دیکھیے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹرن لیا ہے ماشاءاللہ. یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک اچھی علامت ضرور ہیں. یہ ضمیر کی آواز ہے، جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہی. شاہ محمود جو ہیں کچھ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کچھ لیکن یہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے یہ سنگل وکٹ پارٹنرشپ نہیں ہے بھائی. یہ تو ایک آدمی کا کام تھوڑی ہے کہ سور پھونک دیا. شاہ محمود قریشی کیا کریں گے؟ اگر وہ بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور آئی تھنک سالڈ سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے لوگوں سے دشمنیاں بھی لی ہیں، امریکہ سے دشمنی لی ہے، حکومت سے دشمنی لی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر وہ اپنے حلقے میں الیکشن تو جیت سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. تو صرف ایک آدمی، جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک لیڈر وہ ہوگا جو سب کو ساتھ لے کے چلے گا. وہ لیڈر نہیں ہوگا کہ جی وہ آیا اور اس نے دیکھا اور تقریر کی اور دوسری صبح وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تصویر اور میرا اسٹیٹمنٹ 2 کالم میں چھپا ہے، 1 کالم میں چھپا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی جو پہلے بات آپ نے کی کہ وہ قیادت ایک نئی جو ہے وہ ابھرے گی، وہ آئے گی اور وہی ملک کے مسائل کا ہوگا. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. نیکسٹ ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.